الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين حاضرين ناظرین اور بالخصوص میں آیا کی واجب کے احترام حضرت علامہ مولانا محمد منور صاحب دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے درود شریف کا مسئلہ ہے۔ آپ اپنے سننے والے اور سامعین کی ذہانت کا تعلق اس بات سے بھی لگایا جاتا ہے کہ وہاں وعظ اور خطابت پر جو معمول اور معین ہے وہ ایک علمی کیونکہ مولانا صرف خطیب نہیں بلکہ جدید عالم ہیں اور اسی شہر کے اندر الحمدللہ انہوں نے اپنے دور کے مرکزی مقامات پہ کئی سال تدریس کی اور اپنی تدریس کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ درس و تدریس کا آج کل تقریباً معلوم نہیں وہ کل معلوم ہو چکا ہے، معلوم ہوتا جا رہا ہے، ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ وہ سلسلہ جو آج کل ملک میں ختم ہونے کے قریب ہے، مولانا اس سلسلے کے ساتھ متعلق ہیں اور اسی درس جس کو قدیم درس نظامی کہا جاتا ہے اس کے قابل مدرس ہیں، محقق ہیں اور تحقیق تدقیق تدریس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیم فطرت اور سلیم طور بنایا ہے۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر جب ایسا بیان کرنے والا ہو تو یقیناً پھر سننے والوں کی ذہانت جو ہے اور اس کا سمجھنا وہ ان لوگوں سے امتیازی حیثیت رکھتا ہے جہاں پر ایک شخص آدمی معمول موجود ہے۔ تو فرمایا یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اننا، اس آیت کی ابتدا میں کیا ارشاد فرمایا؟ اننا، اور اننا اس کو عربی کے اندر حرف تحقیق کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ حرف الحروف مشبہ بالفعل اور اس سے ایک بات کو پکا کرنا آپ جب کوئی بات کر رہے ہو اور اس کو پکا کرنا ہو یہ بات اسی طرح ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک
نہیں ہے تو اس کی ابتدا کے اندر ان لگایا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کی ابتدا میں کس سے ہوئی؟ ان سے ہوئی۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام والی بات کی ابتدا میں ان لگا کر یہ ظاہر فرما رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود کا پہنچنا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بات اور یہ بات دنیا نشین رہے کہ جس بات کے متعلق کہا جا رہا ہے یہ وقت کی بات ہے تو وہ کوئی اہم بات ہے۔ اس بات کو حالانکہ اگر اتنا نہ بھی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا تھا تو اس میں کیا شک ہے، وہ اس طرح کی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا فرما رہا ہے اتنا یہ بات ہوئی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اعتدال بشان الخبر علامہ عروض فرماتے ہیں یہاں پر اتنا لگایا گیا ہے وہ شان خبر کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے لگایا گیا ہے، اور اتنا کی خبر یہاں یسلمون ہے تو گویا یہ بات سمجھائی جا رہی ہے یسلمون کہ رسول اللہ پہ درود و سلام ایک اہم مسئلہ ہے، ایک اہم مسئلہ ہے، ایک اہم سبحان اللہ۔ عام طور پر مشہور ہے کہ کتنا وہاں پر لگایا جاتا ہے جہاں پر کوئی منکر انکار کرنے والا ہو اس سے انکار کے دفاع کے لیے لگایا جاتا ہے، لیکن علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے متبر میں یہ تصریح فرمائی ہے ولا یعرف فی کل کلام مؤقت ان یکون الغالب منه رد انکار محقق اور مقدر۔ علامہ فرماتے ہیں ہر کلام جس میں داخل ہو اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ کسی کے انکار کے دفع کرنے کے لیے ہی آئے بلکہ اس کی جو اور بھی ہو اس کو علامہ نے تقریباً 8 صفحے سے زائد اس مفہوم کو ورنن کیا ہے۔ عبد القاہر شیخ عبد القاہر کی کلام یہاں اتنا لگانے کا مقصد کیا ہے للاعتداء بشان خبر، خبر کی شان کی اہمیت رسول اللہ کے درود و سلام کا مسئلہ بہت اہم ہے، یہ مفہوم ہمیں اسی آیت سے ملا ہے کہ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، یہ اسی آیت سے ملا ہے اور کہاں سے ملا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تو اور نام ہیں رحمان، رحیم، کریم، غفور، غفار، ستار، ٹھیک ہے۔ حضرت شاہ نواز فرماتے ہیں، شاہ نواز چشتی نظامی حضرت شاہ نواز فرماتے ہیں یار مارا زمان ناموں نشان ہر روز اس کی نئی نئی شان ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ شان اس
کا غم دور کر رہا ہے، یغفر ذنبا کسی کا گناہ معاف فرما رہا ہے، یغفر هذا ويرفع هذا کسی کو پست کر رہا ہے، کسی کو بلند کر رہا ہے، یمن کل یوم هو فی شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ یا رسول اللہ. اچھا نعرہ حیدری، میدان حضور شیخ القرآن. توجہ ہے، شاعر مالا رما نام و نشان صوفیاء ایک مسئلہ ہے، اس کو تجدد امثال. تجدد امثال کا مطلب یہ ہے کہ ایک شے جو بھی دنیا میں ہے وہ معلوم ہوتی ہے، پھر اسی طرح اسے موجود فرما دیتا ہے. صرف معلوم ہوتی ہے پھر اسے موجود فرما دیتا ہے، لیکن کیونکہ بہت جلدی یہ ہوتا ہے اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ یہ شے معلوم ہوئی اور پھر ہو، معلوم ہوئی اور پھر ہو، اتنی جلدی ہوتا ہے. یعنی جس طرح نہر کے اندر پانی چل رہا ہوتا ہے، وہ پانی آگے نہیں چلا جاتا پھر فوراً دوسرا آ جاتا ہے، لیکن وہاں یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کیا ہوا ہے، مسلسل ہوتے چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ محکم بھی ہے اور ممید بھی ہے. ممید مشتق عبادت سے ہے اور محکم کا کلمہ مشتق احیاء سے ہے. مارنا اور زندہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور اس کی ہر صفت اور ہر شان ہمہ وقت ظاہر ہے کائنات میں. تو پھر جو شے بھی ہے اس کے ہمہ وقت وہ امید بھی ہے اور وہ موجود بھی ہے. تو جب وہ امید ہے تو وہ شے معلوم ہوتی ہے، جب اس کی صفت احیاء جلوہ ہوتی ہے تو وہ شے زندہ ہو جاتی ہے. ہر وقت اس کو تجدد امثال کہتے ہیں. ہر شے کے لیے وہ امید بھی ہے اور اسی کے لیے وہ موجود بھی ہے. یہ بھی اس کی ایک شان ہے. کل یوم هو فی شأن، کل یوم کا کام کیا ہے؟ اس کا کام لوگوں کو ہدایت دینا ہے.
ہدایت کا راستہ دکھانا ہے، وہ جو ہے کہ لیکن اگر وہ اللہ کا کلام پڑھی اور پڑھ کر وہ پھونک مار تو کیا اس میں کوئی اثر ہے؟ میں نے کہا جب وہ اللہ کا کلام پڑھے گا تو اللہ کے بندے کے پھونک میں اثر ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا جو پٹھی ہے پٹھی اگر پٹھی سے ہوا آئے تو وہ گرم ہوگی یا ٹھنڈی ہوگی؟ گرم ہوگی تو وہ پٹھی کی آئی ہے، اور اگر باغ سے آئے تو خوشبودار ہوگی یا بدبودار ہوگی؟ باغ سے ہوا آئے گی تو خوشبودار ہوگی۔ اگر برف کھانے سے آئے تو ہوا گرم ہوگی یا ٹھنڈی ہوگی؟ ٹھنڈی ہوگی۔ اگر پٹھی سے آئے گرمی لے کر آئے، اگر باغ سے آئے خوشبو لے کر آئے، اگر وہ برف کھانے سے آئے تو ٹھنڈ لے کر آئے، جہاں سے آئے وہاں کا اثر لے کر آئے۔ تو رب کے بندے کے دل کی کارخانے میں ہر وقت پڑے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب اللہ ہوا رہی ہے اور اس کا دل ہما وقت شاکر ذکر رات ہے تو وہاں سے تو ہوا اور خون نکل کر آئے گا، وہ کیسا ہوگا؟ وہ بھی اللہ کا سبحان اللہ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اور کائنات کے اندر کتنی تاثیرات چلتی ہیں، یعنی اثر کائنات میں ہے کہ نہیں ہے؟ پھول کا اثر ہے کہ نہیں؟ کہ وہ جب ہم سنتے ہیں ہمارا مشام معطر ہو جاتا ہے، یہ پھول کا اثر ہے کہ نہیں؟ پھول میں اثر ہے، اس طرح خوشبو میں اثر ہے، زعفران میں اثر ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا اسی طرح درختوں کے اندر جو مختلف قسم کے پتے ہیں ان میں اثر ہے، اس طرح پھلوں کے اندر اثر ہے، حضرت انسان کے اندر بھی اثر ہے کہ حضرت انسان اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مظہر ہے، اور کائنات میں ہر شے اللہ کی تجلی کا مظہر ہے۔ تجلی کا لغوی معنی ظاہر ہونا ہوتا ہے، تو ہے کہ نہیں؟ اللہ کی تجلی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ظہور، اس کے اسماء کا ظہور یا اس کی صفت کا ظہور۔ اس طرح جتنی مصنوعات ہیں بنائی ہوئی چیزیں وہ شانے کی تجلی ہوتی ہیں، کیونکہ بنائی ہوئی چیز سے شانے کی شناخت ظاہر ہوتی ہے۔ تو تمام کائنات مصنوع ہے، اللہ تعالیٰ شان ہے، اس لیے ساری کائنات اللہ کی تجلیات کی جلوہ۔ سمجھ آئی ہے؟ حضرات چشم آل قریب جو واجب الوجود کے قائل ہیں، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ ہم ہر طرف اللہ تعالیٰ جہت میں سے پاک ہے، لیکن ہم ساتھ ہم تعالیٰ ہم وقتا بوقتا شہر شہر درجہ ساعتا ساعتا نجما نجما لیلا لیلا نهارا نهارا ظرفا ظرفا مكانا مكانا زمانا زمانا فوقا فوقا تحتا فتحتا جهتا فجهتا شمالا فشمالا جنوبا فجنوبا لفظا فلفظا مانا فمانا قولا فقولا قالا فقالا نحالا فحالا معالا فمعالا ظهورا فظهورا بطونا فبطونا قلبا فقلبا روحا فروحا سرا فسرا تمام کائنات میں اللہ تبارک جو تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات اللہ کر ہے، لیکن دیکھنے کے لیے نگاہ کرنا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ہے جی؟ ایک صاحب بزرگ فرماتے ہیں سبحان اللہ، اور کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا اللہ فرمایا دیکھا، توجہ ہے کہ نہیں؟ دیکھا داخل گلزار کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ آپ نے آزاد کو دیکھا ہے، آپ کو دیکھتے ہیں دنیا کے نظاروں میں گم ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے داغ دل کو نہیں دیکھا کہ داغ دل کی کتنی چمک ہے، دل کے داغ کی کتنی چمک ہے۔ جہاں حضرت چاند کی شرما جاتا ہے، جہاں مجھے لگ ہے کہ 24 رات کے چاند کی جو تجلیات ہیں وہ بھی دل کے داغ کے سامنے کار نظر آتی ہیں۔ داغ دل گلزار کو دیکھا تو کیا
جیسا کہ
کا جو سلمہ ہے وہ نظر نہیں آتا، کیونکہ یہاں قرب مفرد ہے، کیا کہتے ہیں قرب مفرد، یہ قرب مفرد ہے، اور جو قوت مفرد ہے وہ بھی معنی غیر سے ہوتا ہے، اور قرب مفرد کے معنی غیر سے ہوتا ہے۔ چنانچہ اب آپ کو چشتیاں نظر نہیں آ رہا، لاہور نظر نہیں آ رہا، قرآن نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وہ بہت دور ہے، اور آنکھ کو اتنی بھی نظر کیونکہ وہ بہت قریب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت قریب ہے تو وہ نظر نہیں آتا، اور وہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کو دیکھنا ہو تو اس کو کیا طریق ہوتا ہے کہ سامنے آپ شیشہ رکھتے ہیں، شیشہ تو وہ بہت قریب نظر آئے گا، آنکھ کی ستری ہے اور آنکھ کا جو سلمہ ہے جب آپ شیشہ رکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا تفسیر و تشریح فرمایا ہم انسان کی شاعت سے زیادہ ہے، یہاں قرب مفرد ہے اور دو تین قریب حد سے زیادہ ہو وہ نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا، اور قرب مفرد والی چیز کو اگر دیکھنا ہو تو سامنے شیشہ رکھنا پڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نظر نہیں آتا، اگر اس کو دیکھنا ہو تو سامنے سورت مصطفیٰ کا شیشہ رکھو، اس شیشے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عجب حسن محمد مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے، عجب حسن محمد مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے، یہ وہ آئینہ ہے جس سے خدا معلوم ہوتا ہے، عجب حسن محمد مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے، یہ وہ آئینہ ہے جس سے خدا معلوم ہوتا ہے۔ اور کسی اور آیت میں کہا جلوہ ذات خدا حضرت انسان دیکھا، جلوہ ذات خدا حضرت انسان دیکھا، شیشہ عشق سے بدہر اعمال دیکھا۔ وہ حضرت کیا فرماتے ہیں، میں کیا کہہ رہا تھا، نہ دیکھا ایک کو دو چار کو دیکھا، تو کیا دیکھا تماشائے تو عالم ہے میرے محبوب کا پوچھا، تماشائے تو عالم ہے میرے محبوب کا پوچھا، یہ گرمی بازار کو دیکھا تو کیا دیکھا۔ اس کا مطلب ہم جانتے ہیں کہ آپ مار اشعار نہ سمجھیں، جو ہے کہ نہیں مار اشعار نہ سمجھیں، آپ دل میں رکھیں محبوب کا پوچھا تو عالم کا تماشا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے مقبول لوگ ہوتے ہیں جن کا سینہ صاف ہوتا ہے، ذکر کرتے 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 مخلوق کا بغض نہیں ہوتا، حسد نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا، یہ سب بات دل کو کالا کر دیتی ہے۔ جب سینے میں صفائی آ جاتی ہے لا الہ الا اللہ نفی اس بات کے ساتھ، اب تو وہ سکون رہے نہیں جو ٹٹائیوں میں بیٹھ کے انسان کے دلوں کو صاف کرتے ہیں اور انسان کو قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اب قلبی سکون ختم ہے، پیسہ ہے، دنیا ہے، کوٹیاں ہیں، کاریں ہیں، جائیدادیں ہیں، لیکن قلبی سکون نہیں، اور اصل میں قلبی سکون ہے اور اصل میں قناعت ہے۔ اگر قناعت نہیں اور پوری دنیا کمال کا استعمال ہے تو وہ غریب ہے، اور اگر قناعت ہے تو وہ ہر حال کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ کا بندہ توجہ کرے، شب بیدار ان کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جب ان کا قرب ہوتا تھا نا تو ان کی مستفید ہوتی ہے، بعض ان کے قرب کی وجہ سے ان پر باطنی چیزوں کا کشف شروع ہو جاتا تھا، قرب کی وجہ سے کیا ہو جاتا تھا، کشف شروع ہو جاتا تھا۔ ٹھیک ہے کہ تو میں ایک دو بات کا قرب کی وجہ سے اتنا کشف ہوتا تھا، تو ہے کہ اور کشف کہتے ہیں کہ باطنی چیز کھل جائے، باطنی چیز حضرت پیر میرا اشارہ خدا ہے، آپ کا اصل نام کیا تھا آپ جانتے ہیں، میر شاہ، کیا نام تھا آپ کا، سلسلہ فیض حضرت شمس الدین سیاسی میں تھا۔ آپ کا نام میرا شاہ کیسے ہوا، آپ نے خود لکھا کہ میں ایک بار شہر شریف حاضر تھا، حضرت شمس اللہ کی شہر بھی موجود تھے، دوسری طرف ان کا چہرہ تھا، میں پیچھے کھڑا تھا، کسی آدمی کا آپ نے نام لیا،
سیال تو میرے دل میں ہے کہ یہ آدمی کتنا خوش قسمت ہے کہ حضرت کی دکان پہ اس کا نام آ گیا ہے. وہ ہی میرے دل میں آیا تو فوراً حضرت سیال نے یہ الفاظ کہے ایک دن میرا نشاہ ساڈا بھی چلا گیا. حضرت نے یہ نہیں کہا میرا نام بھی بیٹا تو یہ عالم ہے کہتا. تو جو اہل حق کے قریب ہوتے ہیں قرب کی وجہ سے ان کے کاشف کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ایک بزرگ کہتے ہیں میں ایک صوفی کامل کی خدمت پر معلوم تھا. رات ان کے ساتھ کمرے کے اندر نیچے سوتا تھا دری پہ. وہ پلنگ پر جلوہ گر ہوتے تھے. ان کے قرب کی وجہ سے دل کے اندر جو کام ہونا ہوتے تھے اس دن صبح کے وقت میرے دل میں ان کا خیال ہو جاتا تھا. پھر وہ بھول جاتے تھے لیکن دل کو جب وہ کام سامنے آتا تھا یاد آ جاتا کہ صبح اس کا خیال جائے گا اس کا خیال جائے گا. یہ صرف اس رب کے بندے کی قرب کی وجہ سے نے کیا کہا تماشائے اپنے پر بند بھی کہتے ہیں. آپ بھی کہتے ہیں اگر شوق آیا ہے اگر شوق ہے اگر محبت ہے اگر وجدان ہے اگر عرفان ہے اگر یقین ہے اگر ایمان ہے اگر باقی دنیا کے اندر تمکن ہے اگر دل کا باہر مفاد اب تو عروج پہ ٹھیک ہے مائے پروان ہے ٹھیک. اور اگر دل کی دنیا میں مستی ہے نشہ ہے کیف ہے اور یہ وہ نشہ ہے جو ساکر اور جام کے بغیر چلتا ہے. کرامت ہم نے دیکھی ہے نشر کے چشم ساقی کی. کرامت ہم نے دیکھی ہے نشر کے چشم ساقی کی کہ بے ساغر نشہ سو جان کی تاثیر رکھتا ہے. کہ بے ساغر نشہ سو جان کی تاثیر رکھتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ ایک مصرع اپنے اختتام میں پہنچاتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں تماشائے تو عالم ہے. تم نے بڑے سے بڑے شہر سے کبھی میرے محبوب کا چمک ہوا وہ جو ہے کہ کبھی محبوب کا گلی میں آؤ اور تو عالم کا تماشا کرو. یہ دنیا کی شہریں اور دنیا کی محبت اس میں بھول جائیں جس پر ہم مارکیٹ ہے. یہ دنیا کی محبت جو ہے جب سب کو جائے گی میرا محبوب تو مر جائے گا پھر کیا کرے گا. اسی کو اسی میں دل لگاتا ہے بہت سے بات ہے جو زبان سے بات ہے جو فنا سے بات ہے جو تجدید سے بات ہے جو غالب سے بات ہے جو غلط سے بات ہے جو بدعت سے بات ہے جو تمام ہمارے سے بات ہے جو جن کو جن سے بات ہے جو اقدار سے بات ہے یہ جن سے بے مثال ہے جہاں کے گرمی پاتا اور جناب یہ کیا کریں
دفتر اشعار کو دیکھا لفظ اللہ کے مطلب کوئی اور کیا پھر اگر لفظ ملائکہ کے پاس پھر ملائکہ جمع لگا دیا اور جمع میں فائدہ استقرار کر دیتی ہے پھر مسلمون کی بات ہوتی ہے قرآن